کوئی آدمی دنیا کے اندر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے روزی نہیں مل رہی ہے۔ روزی دینے والا اللہ ہے۔ اللہ نے انسان کو محنت کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر دنیا دار لوگ اخبارات وغیرہ میں پریڈکشنز دیتے رہتے ہیں، پیش گوئی، فیوچر کے بارے میں بہت ساری باتیں بولتے رہتے ہیں، کیا کہ اب اتنے سالوں کے بعد لوگوں کے پاس کھانے کے لیے نہیں رہے گا، پینے کے لیے نہیں رہے گا، فلاں چیز نہیں رہے گی، فلاں چیز نہیں رہے گی۔ ارے بھائی، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، دنیا میں کوئی بھی مخلوق ہے، سمندروں میں تیرنے والی ہو، ہوا میں اڑنے والی ہو، بلوں میں رہنے والے کیڑے مکوڑے کیوں نہ ہو، جن کو ہم جانتے ہیں وہ اور جن کو ہم نہیں جانتے وہ، ساری مخلوق کی روزی کا ذمہ دار اللہ ہے۔ سب کو وہ روزی دینے والا ہے، کسی کو اچھی دیتا ہے، کسی کو ہلکی پھلکی دیتا ہے، کسی کو کم، کسی کو زیادہ، لیکن دیتا ضرور ہے سب کو۔ اور انسان کو جو روزی کے مسائل پیش آتے ہیں نا، وہ انسان کے اپنے ہاتھ کا کیا ہوا کرتوت ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، انسان کے اوپر جو بھی مصیبت آتی ہے بیماری کی شکل میں اور تنگ دستی کی شکل میں، غربت کی شکل میں، ذلت کی شکل میں، نقصان کی شکل میں، جو بھی مصیبت انسان کے اوپر آتی ہے وہ انسان کا اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے عمل کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ورنہ اللہ تعالی کسی کو روزی سے محروم نہیں کرتا ہے، کسی کو بھی اللہ تعالی روزی سے محروم نہیں کرتا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان احدکم فر من رزقہ لتبعہ کما یتبعہ الموت، اگر کوئی انسان اپنی روزی سے بھاگتا ہے، روزی آ رہی ہے لیکن وہ لیتا نہیں، بھاگتا ہے، میں نہیں لیتا، میں نہیں کھاتا، تو کیا ہوتا ہے؟ وہ روزی اس کا پیچھا کرتی ہی رہتی ہے، وہ جہاں بھی جائے روزی اس کا پیچھا کرتی ہے جیسے موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بیان فرمایا، وہ موت جس سے تم دور بھاگتے ہو، جہاں کہیں بھی چلے جاؤ موت آ کر تم کو دبوچ لے گی، پکڑ لے گی۔ فی بروج مشیدہ، مضبوط قلعوں کے اندر چاروں طرف سے موٹی موٹی لوہے کی دیواریں آدمی بنا لے اور ہزاروں کی تعداد میں فوج کھڑی کر لے اور اندر آرام سے رہنا چاہے، جب تک زندگی ہے رہے گا، موت سے کوئی نہیں بچا سکتا، موت آ کر کے رہے گی۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دربار میں ایک آدمی آیا، آ کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کو گھور کر کے دیکھنے لگا۔ وزیر کو بہت گھبراہٹ ہوئی۔ وزیر نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے درخواست کی کہ اے اللہ کے نبی، مجھے اس آدمی سے بہت ڈر لگ رہا ہے، آپ مجھے کہیں دور بھیج دیجئے تاکہ مجھے تھوڑی سی تسلی ہو جائے، پتہ نہیں اس آدمی کو دیکھ کر مجھے بڑا ڈر لگ رہا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا۔ ہوا پیغمبر کی بات مانتی ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسی شرافت سے نوازا ہے کہ انسان اگر حقیقت میں انسان بن جائے
اور اللہ کا مقبول بندہ بن جائے تو ساری دنیا اس کے سامنے ناچنے لگتی ہے۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی ساری دنیا کی مال و دولت کو اپنے گھر میں لا کر کے قبضے میں رکھ سکتا ہے، یہ مطلب نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ انسان جہاں جائے گا ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہے گا، اس کے ایمان کو، اسلام کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں رہے گا، دنیا کے اندر اس کو مقبولیت حاصل ہو جائے گی، فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگیں گے، ملنے جلنے والے لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ تعالیٰ محبت کو ڈال دیتا ہے، اور بہت ساری کرامات سے اللہ تعالیٰ نواز دیتا ہے، اور پیغمبروں کو معجزات دیتا ہے۔ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے تابع ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابھی تشریف لانے والے ہیں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تشریف لانے کے 9 سال کے بعد تشریف لائیں گے۔ وہ صرف پھونک ماریں گے تو آدمی مر جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے زمانے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 500 سال پہلے جب وہ دنیا میں تھے، اپنے زمانے میں وہ کیا کرتے تھے؟ مردے کو کہتے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑے ہو جا، وہ مردہ کھڑا ہو جاتا تھا۔ مٹی کا پرندہ بناتے اور کہتے اس کو اڑ جا، اللہ کے حکم سے پرندہ اڑ جاتا تھا۔ آج دنیا چیختی ہے، چلاتی ہے، بڑے بڑے یورپین ادھر کے ادھر کے ملک والے کہ ہم بڑے ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں، ہم بڑے بڑے سائنسدان ہیں، فلاں ہے فلاں ہے۔ ارے ساری تمہاری سائنس فیل ہونے والی ہے، شارٹ سرکیوٹ کرنے والے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کسی ریکٹ کے آئیں گے، وہ دمشق کی جامع مسجد کے مینارے پر، سفید مینارے پر سبز رنگ کی چادریں اوڑھ کر کے اور فرشتوں کے کندھوں پر سہارا لے کر کے وہ آسمان سے نازل ہوں گے۔ ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے وہ صرف پھونک ماریں گے، پھونک، جہاں تک حضرت کی نگاہ پڑے گی اتنی دور تک جتنے بھی کافر ہوں گے سب مر جائیں گے، جتنے کافر ہوں گے سب مر جائیں گے۔ اتنے بڑے وہ جلیل القدر پیغمبر ہیں، اور ایسی ایسی چیزوں کو اللہ تعالیٰ دے گا تاکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کی بڑی بڑی طاقتوں کا مقابلہ کر سکے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو بہت عجیب و غریب چیزوں سے، میراکل سے نوازتا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، ہوا اس وزیر کو لے جا کر ایک جزیرے میں چھوڑ دیا۔ بعد میں دوسری مجالس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پھر وہ آدمی آیا جس نے وزیر کو دیکھا تھا گھور گھور کے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے پوچھا تم اس آدمی کو گھور گھور کر کے کیوں دیکھ رہے تھے؟ وہ حضرت اسرائیل تھے، ملک الموت۔ وہ کون تھے؟ ملک الموت تھے۔ وہ کہنے لگے کہ حضرت مجھے اللہ نے حکم دیا تھا کہ آپ کے وزیر کو فلاں جزیرے میں جا کر کے اس کی روح کو قبض کروں۔ اب ٹائم ہو رہا ہے، اس کے جانے کا وقت ہو رہا ہے، لیکن یہ بیٹھا ہوا ہے آپ کے پاس، اور ہزاروں میل سفر کر کے اس کو وہاں جانا ہے، کیسے چلا جائے گا؟ میں سوچ رہا تھا، اس کو دیکھ رہا تھا، اللہ نے تو آرڈر دیا ہے ابھی 5 منٹ کے بعد اس کی روح کو قبض کرنا ہے، لیکن پارٹی ہے ہی نہیں وہاں۔ جزیرے میں جا کر دیکھتا ہوں وہ پارٹی ہے نہیں جس کی روح کو قبض کرنا ہے، وہ تو آپ کے پاس بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس لیے میں گھور گھور کر کے دیکھ رہا تھا کہ یہ وہی ہے یا کوئی اور ہے۔ اور آپ نے حکم دیا ہوا کو، ہوا منٹوں سیکنڈوں میں وہاں لے کر چلی گئی۔ جیسے ہی آپ کا وزیر اس جزیرے میں پہنچا میں نے اس کی روح کو قبض کر لیا۔ تو موت کسی کو کہیں چھوڑنے والی نہیں ہے۔
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ لو ان احدکم فر من رزقہ، اگر کوئی انسان اپنی روزی سے بھاگتا ہے تو روزی اس کا پیچھا کرتی ہے جیسا کہ موت اس کا پیچھا کرتی ہے۔ موت انسان کو چھوڑتی نہیں ہے، اسی طرح آپ کی تقدیر میں ایک چاول کا دانہ بھی اگر لکھا ہے، اس کو کھائے بغیر آپ مر نہیں سکتے، وہ آپ کو ملنا ضرور ہے۔ ایک آدمی بیان سن لیا، حضرت بولے ہی، حضرت نے بیان میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کھلانے والا ہے، اگر تم بھاگو گے تب بھی روزی تمہارا پیچھا کرے گی، تم کو کھانا پڑے گا۔ ایک آدمی اس نے سوچا کہ کچھ بھی ہو جائے آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، کچھ بھی ہو جائے۔ امام صاحب بولے، متولی صاحب بولے، پورے مسجد کے ذمہ دار آ کر میرے دروازے پر کھڑے ہو جائیں کہ کھا لو، میں نہیں کھاؤں گا۔ طے کر لیا اس نے۔ اب گھر میں رہے تو اماں بولتی کھانے کے لیے، ابا بولتی کھانے کے لیے، جورو بولتی کھانے کے واسطے۔ اب ان کی بات سن کر کہیں کھانا نہ پڑ جائے، وہ سوچا کہ چلو آج کے لیے میں جنگل میں چلا جاتا ہوں۔ جنگل میں چلا گیا تو دیکھا ادھر ادھر آدمی پھر رہے ہیں، تو اس نے سوچا ویران جگہ میں چلا جاتا ہوں، اور تھوڑا اندر جنگل میں چلا گیا۔ اب درخت کو دیکھا، اس نے سوچا کہ درخت کے اوپر جا کر بیٹھ جاؤں گا تاکہ کوئی مجھے نہ دیکھے، ورنہ راستے سے کوئی آتا جاتا دیکھے گا، اس کے پاس کوئی پھل ہوگا تو مجھے کہے گا کھا لو، اس لیے درخت کے اوپر چڑھ گیا، جھاڑ کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ اب کیا ہوا، اس جنگل کے پاس میں کوئی گاؤں تھا، وہاں کچھ ڈکیت چوری کرنے کے لیے گئے تھے، سارا مال چرا کر جنگل میں لائے کہ وہاں بانٹ لیں گے، تیرا کتنا حصہ، تیرا کتنا حصہ۔ بانٹنے کے لیے وہ مال وغیرہ لے کر آئے، اور ایک آدمی سے کہا یار بھوک لگ رہی ہے، کھانا کچھ بناؤ۔ اب وہ جس درخت کے اوپر وہ آدمی بیٹھا ہوا تھا اسی کے نیچے کھانا بنانے لگ گئے، وہیں کھانا بنانے لگ گئے۔ کھانا پک رہا ہے، خوشبو بریانی کی اس کے ناک میں جا رہی ہے، وہ سونگ بھی رہا ہے لیکن نہیں کھانا، اماں قسم کھا لیا ہو نہیں کھانا، بالکل کھانے کا ارادہ نہیں ہے۔ اللہ کیسا کھلاتا میں دیکھتا ہوں۔ اب کھانا دم کے لیے چھوڑا اور ساتھی سب سو گئے، چلو جتنا دم ہوگا تھوڑا ہم بھی دم لے لیتے ہیں، آرام کر لیتے ہیں۔ تھوڑا آرام کر لیے، کمر سیدھی کر لی، بعد میں اٹھ کر کے دیکھا آدھے گھنٹے کے بعد کھانا تیار ہے، چلو بھائی بچھاؤ۔ اب کپڑا وغیرہ دسترخوان بچھایا، کھانا وغیرہ نکالا۔ ایک آدمی کو کھجلی ہوئی، ایسے ایسے کرتے دیکھا اوپر ایک آدمی ہے، جھاڑ کے اوپر ایک آدمی ہے، آرام سے بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس نے کہا کون ہے تو؟ انسان ہے، جنات ہے، چل نیچے آ۔ وہ بولتا نہیں آتا میں، ارے اترتا کہ ماروں گا۔ اب اس کو آنا پڑا، نیچے اس کو اتارا گیا۔ وہ نیچے اترا، نیچے جب اترا اس کو کہا کیا کرنے آیا تھا تو، کہاں کا رہنے والا؟ انہیں وہ گاؤں سے ہم نہ پیچھا کرتے ہوئے آیا ہے، وہاں سے چھمی چوری کر کو آئے ہنسو، انہیں پیچھا کرتے ہوئے آیا ہے، ہمارا کومپا ڈبانے آیا ہے انہیں۔ سوچے اس نے شاید کھانے میں کچھ ملایا ہوگا، بیٹھ کھا، کھانا کھا ہمارے ساتھ، پہلے تجھ کو کھانا ہے، پہلے تو کھائے گا، ہم سمجھیں گے کہ تو نے کھانے میں زہر نہیں ملایا ہے، تب ہم کھانا کھائیں گے ورنہ نہیں کھائیں گے۔ وہ بولتا ہے نہیں میں نہیں کھاتا کھانا، ایک لقمہ بھی نہیں کھاتا۔ اب چوروں کو اور زیادہ یقین ہو گیا، جب وہ کھانے سے انکار کرنے لگا چور کو اور زیادہ یقین ہونے لگ گیا کہ یقیناً اس نے اس کھانے کے اندر زہر ملایا ہے، تبھی تو یہ کھانے سے منع کر رہا ہے۔ بے کھاتا کی منہ میں ٹھوسنا، ڈنڈا لے لیا، ایک نے کہا تو ہاتھ پکڑ، تو پیر پکڑ، اس کے منہ میں ٹھوسو، بریانی اس کے منہ میں ٹھوس ٹھوس کر کے کھلایا۔ جب 10-15 لقمے گئے، جب اس کو کچھ دم لینے کا، سانس لینے کا وقت ملا، تب وہ کہنے لگا اللہ میں سمجھ گیا، نہیں کھاتا تھا، مار مار کو تو کھلاتا ہے۔ تو انسان کو کیا ہے، روزی اللہ تعالیٰ دینے والا ہے،
روزی کا مالک اللہ ہے. ہمیں کیا کرنا؟ حرکت کرنا ہے, محنت کرنا ہے اور اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا ہے. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.